للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج ہم امام مہدی علیہ الرضوان کی جو قتال پر بیعت ہوگی اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو مدینہ پر لشکر کشی کے بعد امام مہدی تقریباً 2 برید کے فاصلے پر دور تشریف لے جائیں گے، جہاں دوبارہ بیعت لی جائے گی۔ اب روایات میں اس بیعت کا ذکر کچھ یوں ہے کہ کتاب الفتن نعیم بن حماد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مدینہ میں ایک حادثہ واقع ہوگا، یعنی ایک واقعہ آئے گا جس کی وجہ سے زیت کے پتھر بھی تباہ ہو جائیں گے۔ حرہ کا واقعہ اس کے سامنے محض کوڑے کی رسی کی طرح ہوگا۔ اس کے بعد مدینہ سے تقریباً 2 برید کے فاصلے پر امام مہدی جائیں گے اور پھر امام مہدی کی بیعت ہوگی۔ دوسری بیعت جو امام مہدی کی ہوگی وہ بیت المقدس میں ہوگی، اور یہ بیعت ہدایت کی ہوگی، جیسے کہ طبقات الکبریٰ ابن سعد میں حضرت یونس بن میسرہ حضرت عبدالرحمن ابن ابی عمیرہ مزنی سے روایت نقل کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ بیت المقدس میں ہدایت کی بیعت ہوگی۔ مدینہ میں امام مہدی امام مہدی جب مدینہ سے تقریباً 2 برید کے فاصلے پر جائیں گے تو امام مہدی کی بیعت ہوگی۔ اس وقت پھر شام کی جانب سے امام مہدی کے خلاف ایک لشکر جائے گا، جس کو مدینہ کے بیدا نامی علاقے میں زمین بوس کر دیا جائے گا۔ یہ علاقہ اب ذوالحلیفہ کے بعد جو صحرا ہے، یعنی جو آج کل ابیار علی کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ لشکر وہاں زمین میں دنس دیا جائے گا۔ اس کے بعد مسلمانوں کو یقین ہو جائے گا کہ یہی وہ حق مہدی ہے جس کا امت کو انتظار تھا۔ پھر آپ کے پاس شام کے ابدال اور عراق کے اصحاب اور مصر کے نجباء آئیں گے۔ اس طرح امام مہدی خلافت راشدہ قائم کریں گے۔ صحیح مسلم میں ایک روایت ہے کہ حارث بن ابی ربیعہ اور عبداللہ بن صفوان، یہ دونوں حضرات حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ ان دونوں حضرات نے زمین میں دنس جانے والے لشکر کے بارے میں پوچھا، اور یہ سوال اس وقت ہوا جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے خلاف لڑائی جاری تھی۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک پناہ لینے والا بیت اللہ میں پناہ لے گا تو اس کے خلاف ایک لشکر بھیجا جائے گا۔ جب یہ زمین کے بیدا حصے میں ہوں گے تو ان کو زمین میں دنسا دیا جائے گا۔ تو میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، ان لوگوں کا کیا حکم ہوگا جو اپنی مرضی سے وہاں نہ پہنچے ہوں، یعنی جو نہ چاہتے ہوئے وہاں پہنچے ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت ان کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا، لیکن قیامت کے دن یہ لوگ اپنے نیتوں کے مطابق اٹھائے جائیں گے۔ امام ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس سے مراد مدینہ منورہ کا بیدا ہے۔ تو میں نے کہا کہ ام سلمہ یعنی ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس سے مراد عام زمین کا بیدا یعنی صحرا مراد ہے۔ تو امام ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے پرزور لہجے میں فرمایا کہ ہرگز نہیں، بلکہ اس سے مدینہ ہی کا بیدا مراد ہے۔ اور امام مسلم نے ایک روایت میں یہ ذکر کیا ہے کہ اس گھر یعنی بیت اللہ پر ایک لشکر حملہ کرے گا۔ جب وہ زمین کے بیدا تک پہنچ جائے گا تو یہ لشکر کے درمیان کا حصہ زمین میں دنس جائے گا، اور پہلا حصہ آخری حصے کو آواز دے گا۔ پھر ان سب کو زمین میں دنسا دیا جائے گا۔
اور اس لشکر کے پیچھے آنے والا ایک آدمی بچ جائے گا جو لوگوں کو ان کے بارے میں خبر دے گا۔ اسی طرح مسند احمد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک لشکر کعبہ پر حملہ کرے گا، جب وہ زمین کے بیضا تک پہنچ جائیں گے تو یہ لشکر اول تاخر زمین میں دنس دیا جائے گا۔ وہ فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا کہ پورا لشکر اول سے آخر تک زمین میں دنس جائے گا، جبکہ ان میں غیر متعلقہ افراد اور بازاروں کے لوگ بھی ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں تو سب کے سب زمین میں دنس دیے جائیں گے، لیکن میدان حشر میں یہ اپنے نیتوں کے مطابق اٹھیں گے۔ اور صحیح مسلم کے الفاظ میں یہ واقعہ اس طرح مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں کچھ ایسے افعال سر انجام دیے جو اس سے پہلے کبھی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے نہیں دیکھا۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میری امت کے چند لوگ بیت اللہ میں آئے ہوئے ایک قریشی آدمی کے خلاف لشکر جمع کریں گے اور کعبہ پر چڑھائی کی نیت سے جائیں گے۔ جب مدینہ کے قریب بیضا نامی جگہ پر پہنچیں گے تو یہ لشکر زمین میں دنس دیا جائے گا پورے کا پورا۔ جو لوگ ان میں شامل نہ ہوں گے قیامت کے دن اپنی اپنی نیتوں کے مطابق اٹھائے جائیں گے۔ اور مسند احمد کی ایک روایت میں جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں مسکرائے پھر اٹھ کھڑے ہوئے، تو میں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس بات سے مسکرائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ قریش کے ایک آدمی کے خلاف لشکر لے کر بیت اللہ کا ارادہ کر رہے ہوں گے اور وہ شخص حرم میں پناہ لے چکا ہوگا۔ جب یہ لشکر بیضا تک پہنچ جائے گا تو یہ سب کے سب زمین میں دنسا دیے جائیں گے۔ ان کے اٹھنے کی جگہ مختلف ہوں گی، ان سب کو اپنی نیتوں کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ تو میں نے پوچھا کہ کیسے ان سب کو اپنی نیتوں کے مطابق اٹھایا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب راستے میں اتفاقی طور پر جمع ہو چکے ہوں گے، ان میں راہگیر، مسافر اور مجبور لوگ بھی ہوں گے۔ یہ سب لوگ اکٹھے ہلاک ہوں گے، لیکن متعدد جگہوں سے اپنی نیتوں کے مطابق اٹھا لیے جائیں گے۔ جبکہ مستدرک حاکم میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکن اور مقام کے درمیان میری امت کے ایک آدمی کی بیعت ہوگی جن کی تعداد اہل بدر کی تعداد کی طرح ہوگی۔ شام سے ایک لشکر ان کے خلاف کارروائی کے لیے آئے گا۔ جب یہ لشکر بیضا میں ہوگا تو ان سب کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ پھر ان کے پاس عراق کے عصائب اور شام کے ابدال آئیں گے۔ پھر قریش کا ایک آدمی ان کے خلاف آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو شکست دے گا۔ راوی فرماتے ہیں کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ناکام و نامراد ہے وہ شخص جس کو بنو کلب کی غنیمت سے کچھ حصہ نہ ملے۔ اور کتاب الفتن میں عبداللہ ابن عباس سے یہ روایت کچھ یوں نقل ہے، اس میں یہ واقعہ اس طرح ہے کہ مدینہ کا گورنر بنو ہاشم کے لوگوں کے خلاف ایک لشکر روانہ کرے گا۔ اس لشکر کو شکست ملے گی۔ اس شکست کے بارے میں شام کے بادشاہ کو پتہ چلے گا تو وہ ان کے خلاف اتنا بڑا لشکر بھیجے گا جن میں 600 ماہرین ہوں گے۔ وہ لشکر بیضا میں چاندنی رات میں اتریں گے۔ ایک چرواہا انہیں دیکھے گا اور تعجب کرے گا کہ اہل مکہ کے لیے یہ لشکر تباہی کا سبب ہوگا۔ یہ چرواہا اپنی بکریوں کے پاس جائے گا
لیکن جب یہ لوٹے گا تو کسی کو بھی نہیں دیکھے گا، کیونکہ یہ سارے کا سارا لشکر زمین میں دھنس چکا ہوگا، اور وہ کہے گا کہ اتنی تھوڑی دیر میں یہ بڑا لشکر چلا گیا۔ مگر جب اپنے گھر آئے گا تو وہاں ایک قطیفہ پائے گا، تو آ کر یعنی مکہ کے امیر کو بشارت دے گا، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا اور لوگوں کو بتائے گا کہ جس علامت کے بارے میں تمہیں خبر دی گئی تھی وہ علامت پوری ہو چکی ہے، اس کے بعد یہ لوگ شام کی طرف کوچ کریں گے۔ اور محمد بن محمد کسائی نے قصص الانبیاء میں حضرت کعب سے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب امام مہدی مکہ میں ظاہر ہوں گے تو اس کے بارے میں سفیانی کو پتہ چلے گا، وہ اس کے خلاف 30,000 کا لشکر بھیجے گا جو بیدا میں اترے گا۔ جب یہ لشکر وہاں مقیم ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان سب کو زمین میں دھسا دیں گے، زمین ان کو گردنوں تک کھینچ لے گی، 2 آدمیوں کے علاوہ کوئی بھی ان میں سے نہیں بچے گا، وہ دونوں رہگزر ہوں گے، مگر یہ سفیانی کو خبر دیں گے۔ جب وہ اس فوج اور لشکر میں پہنچیں گے تو ان میں سے ایک زمین میں دھنس جائے گا اور دوسرے کا چہرہ گردن کی طرف ہوگا۔ امام مہدی ان کے بکریوں کو بطور غنیمت لے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ۔ اب خصب کے بعد ان کے پاس لوگ آئیں گے جن میں مصر کے نجبا، شام کے ابدال اور عراق کے اخیار ہوں گے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم ضرور بالضرور یہ خسف ہوگا، یا ایسے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک مخصوص لباس والی فوج زمین کے بیدا میں خسف نہ ہو جائے۔ اور عربی میں اس کے لیے زی کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس سے فوج کا وہ خاص لباس مراد ہے جو سارے فوجی اس کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ روایت ابن العرابی نے اپنی معجم میں اور ابو عمر دانی نے اپنی سنن میں نقل کی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔